بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ روحانی سینٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے شعبہ روحانی عملیات سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے ناظرین، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تسخیر کے زبردست عمل کے کرنے کا طریقہ اور اس کے فوائد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نقشے 9 کا نقش جس کو کہتے ہیں 9 خانوں کا، جو 15 کا نقش کہلاتا ہے، جس کی بڑی اہمیت سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج سے 12 سال پہلے سب سے پہلے ہم نے الحمدللہ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کروائی تھی اور لوگوں کو اس کے بارے میں اجازت دی تھی۔ انشاءاللہ اس کی سب پر ہم بات کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے، اول تا آخر پورا دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے ویڈیو کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو عمل ہے، ہم جو تسخیر خلائق کا عمل کروا رہے ہیں، اس عمل کی اہمیت آج کے دور میں اتنی زیادہ ہے۔ آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ قاری ہیں، آپ امام مسجد ہیں، آپ مدرس ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ لیکچرار ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، یا آپ آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ سیل مین ہیں، یا آپ جو ہے کسی بھی مارکیٹنگ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو یہ عمل سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ جس کی جو فیلڈ ہے، اس کو اس فیلڈ کے اندر یہ عمل یقیناً اس کے لیے مفید بھی ثابت ہوگا اور اس کا معاون و مددگار بھی ثابت ہوگا۔ کیونکہ اس عمل کو ہمارے کرانے کا مقصد کیا ہے؟ کرانے کا مقصد یہ بہت سارے اسپریچول ہیلر ہیں جو روحانی علاج کرنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ استاد صاحب، بہت سارے علماء کرام کی خواہش و تمنا تھی کہ تسخیر کا عمل کروایا جائے، جس سے تسخیر مینز یہ کہ لوگوں کے تسخیر القلوب ہو۔ کسی کی تمنا یہ تھی کہ موکلان ہم سے مانوس ہو، جو اعمال ہم پڑھتے ہیں ان کے جو موکلات ہیں وہ ہم سے مانوس ہو۔ کسی کی تمنا یہ کہ اجنہ جو ناسوت میں کام کرتے ہیں، عملیات کی دنیا میں جنات جو آپ کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، مسلم اجنہ، وہ آپ کے معاون و مددگار بن جائے۔ تو اس عمل کے اندر جو تاریخ روحانی سینٹر ذی القعدہ کے مہینے میں آپ کو کروانے جا رہا ہے، جس کی کمپین گزشتہ 1 مہینے سے چل رہی ہے، تو الحمدللہ اس عمل کے اندر تمام وہ چیزیں موجود ہیں، یعنی تسخیر خلائق، لوگوں کے قلب اور ذہن کا آپ کی طرف راغب ہونا، تسخیر اجنہ یعنی جو جناتی مخلوقات ہے، جو وہ معاون و مددگار جنات جو دنیا میں آپ کے معاون و مددگار ہو سکتے ہیں، اس کی بھی تسخیر ہے۔ اسی طریقے سے آوان ایک مخلوق ہے جو موکلات کے ہی کہلاتی ہے، تو وہ بھی آپ کے مددگار ہوتے ہیں۔ اور اس طرح جب کوئی اسم الہی آپ پڑھتے ہیں، جو آیات آپ پڑھتے ہیں، جو اذکار آپ کرتے ہیں، ان کے فرشتے جو موکلات ہوتے ہیں، جو ملکوت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے اندر وہ بھی موجود ہے۔ تو اب تک بھی اگر آپ نے اس کی ایڈمیشن نہیں لیا، آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر آپ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، اگرچہ آپ ڈاکٹر ہیں، اگرچہ آپ ٹیچر ہیں۔ میں یہ کہوں گا جو لوگ سوشل میڈیا پر یوٹیوبر ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، الحمدللہ مجھے 10 سال کا عرصہ ہو گیا سوشل میڈیا سے وابستہ ہوئے، اور اپنے حلقہ احباب میں یعنی اپنے پیر بھائیوں میں سب سے سینئر آدمی ہوں سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ تو جو یوٹیوبر ہے یا جو فیس بک پر کام کرتے ہیں، انسٹاگرام پر کام کرتے ہیں، ان سب کو بھی یہ عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ اس عمل کے اندر ناسوت، ملکوت، جبروت کی تمام مخلوقات کی تسخیرات موجود ہے۔ ناظرین، ساتھ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ جنات آپ سے آ کر کوئی ملاقات کرنے لگ جائیں گے یا فرشتے آ کے آپ کو سلام کرنے لگ جائیں گے، نہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ہوگی۔ جب آپ کہیں ٹریولنگ کریں گے تو یہ جو فرشتے اس کے ہیں، اعمال کے جو موکلات ہیں، جو اجنہ ہیں، جو روحانی مخلوقات ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے آپ کے راستوں کو ہموار کریں گے۔ یہاں پہ تھوڑا ویڈیو میرا طویل ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑی تفصیل بھی بتانا ضروری ہے۔ جہاں روحانی معالجین جو اکثر کامل لوگ ہوتے ہیں، جو سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب کسی علاقے میں ٹریول کرتے ہیں، کسی علاقے میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، روحانی معاملات کو حل کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا اپنی کنٹری چھوڑ کر دوسری کنٹری میں جاتے ہیں، تو وہ وہاں کے ابدال اور رجال غیب اور ان تمام لوگوں سے رابطے کو قائم کرتے ہیں۔ رابطہ قائم کس طرح ہوتا ہے؟ انہی وظائف کے ذریعے سے، انہی اورات کے ذریعے سے جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، تسخیرات کے اورات، تو اس کے ذریعے سے یہ مخلوقات سے آپ کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور آپ کو وہاں پر کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔
میرا الحمدللہ اپنا یہ مشاہدہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میرے مرشد کی عطا سے الحمدللہ۔ تو یہ عمل اتنا زبردست ہے کہ جو روحانی معالجین ہیں، اگر وہ کہیں علاج معالجے کے لیے کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو رجال غیب ہیں یا جو ابدال ہیں یا جو اجنہ ہیں وہ ان کے معاون و مددگار ہو جائیں، تو اس عمل کو جب وہ پڑھیں گے مخصوص تعداد کے اندر 41 بار 101 بار، تو الحمدللہ وہ خود دیکھیں گے کہ روحانی طور پر ان کا رابطہ قائم ہو رہا ہے اور وہ چیزیں ان کی معاون و مددگار ہو رہی ہے، ان کے علاج معالجے میں آسانی ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے عاملین جو ذاکرین ہوتے ہیں جب دوسرے علاقوں میں سفر کرتے ہیں تو وہاں پر جو شیاطین ہوتے ہیں، اجنہ شیاطین، جادوگر جنات جو ہوتے ہیں یا جو جادوگر لوگ انسانوں میں موجود ہوتے ہیں جن کا ان علاقوں میں کنٹرول ہوتا ہے، جن کا اپنا سسٹم ہوتا ہے ان ممالک کے اندر، تو اس کا جو عمل کرنے والا شخص ہے، جو عامل ہے، وہ اس کے عامل پر وہ قابو نہیں پا سکتے، اس کے عامل پر وہ قابو نہیں پا سکتے اگر وہ ریاضت میں اپنا پختہ ہے اور اس کا سلسلہ مضبوط ہے، تو کتنا بھی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، کسی بھی جو ہے جادو کے گروہ سے تعلق کیوں نہ کرتا ہو، چاہے وہ جادو کی دنیا میں اس کی ڈیوٹی کیوں نہ لگی ہو، اس کے عامل کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اتنا زبردست عمل ہے اور صرف ناظرین اس عمل میں موکلان کے نام ہیں، ایک چیز۔ دوسرا اس میں بدوحو کا نام ہے، تو اس میں جناب اس میں بدوحو میں تو کمال تسخیر موجود ہے۔ میرے پیر و مرشد میاں حضور کی ویڈیو روحانی جواہر چینل پر بھی اس حوالے سے موجود ہے کہ اس اسم کے اندر تمام عالم کے اندر تسخیر موجود ہے، اس کا اثر موجود ہے اس میں بدوحو، اور اس کے جو لوگ عامل ہوتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ انہیں عجائبات، طرح طرح کے عجائبات، روحانی مخلوقات اور بزرگوں کی ارواح سے ملاقات، ان کو کشف الصدور، کشف القبور، کشف القلوب، یہ سب کی قوت حاصل ہوتی ہے جب وہ اس اسم کو صرف اگر پکانا شروع کر دے۔ تو یہ اسم باقاعدہ اس عبارت میں موجود ہے، تو اس عمل کی اہمیت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب بھی اگر جو لوگ اس عمل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، بآسانی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اتنی افادیت میں نے آپ کو بتا دی، اس ویڈیو میں ہم طریقہ کار بتائیں گے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کہ کس طرح انہوں نے عمل کرنا ہے۔ تو اب بھی جن لوگوں نے جوائن نہیں کیا ہے وہ ضرور اس عمل کو جوائن کر سکتے ہیں۔ جوائن کرنے کے لیے آپ اسکرین پر ہمارے کال سینٹر کے نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ کال کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ عمل پھر کیوں کرا ہے؟ جو عظیمت سورہ کوثر کی آپ دیکھتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں، جو شاہ جنات کی عظیمت ہے اس میں بھی ان موکلان کے نام موجود ہیں اسی ترتیب سے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی برکت پھر کیا ہوگی۔ اس لیے میں نے کروانا چاہا کہ چلے جو لوگ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ وہ اس عمل کو کر لیں۔ تو اب تک جنہوں نے ایڈمیشن نہیں لیا، آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی 3500 روپیز اونلی، 3500 روپے اس کی ہم نے فیس رکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے، ویڈیو، آگاہی، ذمہ داری، صدقات، یہ ساری ذمہ داری بھی الحمدللہ تعالی ہم ادا کرتے ہیں۔ سب لوگوں کو معلوم ہے تاریخ روحانی سینٹر کی سروس کے بارے میں آپ سب بالکل مطمئن ہیں۔ جب ہم کورس کرواتے ہیں تو اس کی پوری ترتیب بتاتے ہیں، پھر گروپ میں ہماری ٹیم کو گائیڈ لائن دیتی ہے، پھر گائے بگائے میرے میسج آتے رہتے ہیں، ہر چیز سے ہم آگاہ رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سروس پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوالیہ نشان نہیں پیدا کر سکتا کہ آپ کی ٹیم صحیح سروس پرووائڈ نہیں کرتی۔ تو یہ 3500 روپیز۔ اچھا، دوسرا مزے کی بات یہ کہ جو 3500 روپے آپ دیں گے، نہ آصف سعید نے کھانے ہیں، نہ میری ٹیم میں سے کسی نے کھانے ہیں، نہ میں نے اپنے ذاتی استعمال میں لگانے۔ میری یہ سوچ ہے کہ جو آپ فیس بھی دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں فیس نہیں ہے جناب، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سسٹم کو چلانے کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ کو آج کے دور میں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم نے یہ نیت کی کہ الحمدللہ جو لوگ بھی ہمیں فیس بھیجیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، میں نے یہ خود نیت کی ہے کہ ہم اس ساری رقم کو جامع مسجد فیضان طارق میں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تعمیر میں لگا دیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ جب آپ نے فیس بھی دی، وہ بھی صدقہ جاریہ ثواب کے کام میں لگ گئی آپ کی، پلس آپ کو عمل بھی کروایا جا رہا ہے اور آپ کو نیکیاں کمانے کا ذریعہ بھی دیا جا رہا ہے۔
اب بھی اگر آپ کہتے ہیں فیس نہیں ہے میرے بھائی، تو بہت سارے کام دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہوتے مگر ہم ان کو کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس عمل کی ضرورت ہے اور آپ شعبہ زندگی جو میں نے نام لیے ان سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کی شادیوں میں رکاوٹ ہے، لوگ عزت نہیں کرتے، کسی خاتون کو ان کے سسرال والے عزت نہیں دیتے، گھر میں عزت نہیں ملتی، ان سب کے لیے یہ عمل مؤثر ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب اس عمل کے ساتھ ہم 15 کے نقش کی زکوٰۃ بھی ادا کروا رہے ہیں، یہ ایکسٹرا بینیفٹ ہے۔ تو اب ہم اس عمل کے طریقہ کار کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کو اس عمل کے متعلق بتاتا ہوں کہ یہ لاجواب عمل ہے کیا، یہ کون سا اتنا مبارک اور برکت والا عمل ہے جس سے آپ اتنے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ عمل میں پڑھتا ہوں، عبارت آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ عجب یا جبرائیل یا دردائیل یا رفتمائیل یا تنکفیل بحق یا بدوح یا بدوح یا بدوح، یہ ٹوٹل عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے جب ہم عمل شروع کرا رہے ہیں ذوالقعدہ کی 9 چندی جمعرات سے شروع کریں گے تمام اسٹوڈنٹس، یعنی بدھ شریف سے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جمعرات سے پہلے بدھ جو آئے گی یعنی جو شب جمعرات کہلائے گی، آپ جب شروع کریں گے یعنی پہلی بدھ کو ذی القعدہ کی آپ نے عمل شروع کرنا ہے اور 10 دن تک اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کی تعداد روزانہ کی 4000 بار پڑھنا ہے۔ پیر و مرشد میاں حضور سے میری اس عمل پر گفتگو جب ہوئی تو آپ نے فرمایا ویسے تو اس کا نصاب 80,000 پر بنتا ہے، مگر چلے زکوٰۃ ادا کروا لے تو 4000 سے 40,000 بار پڑھ لیں تو اس کی زکوٰۃ مؤثر اور بڑی زبردست ہو جاتی ہے۔ تو 4000 بار اس عبارت کو آپ نے پڑھنا ہے، عجب یا جبرائیل یا دردائیل یا رفتمائیل یا تنکفیل بحق یا بدوح یا بدوح یا بدوح، 4000 بار روزانہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے؟ مکمل پرہیز ہوگا ترک حیوانات جلالی و جمالی 10 دن کے لیے۔ انڈا، گوشت، مچھلی، دودھ، دہی، دودھ والی چائے بھی کوئی بھی اجازت نہ مانگے، 10 دن کی مکمل پرہیز ہوگی۔ کہوہ آپ پی سکتے ہیں، چاول، سبزیاں، دالیں یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ عمل کے شروع میں پہلے دن بھی آپ روزہ رکھ لیں، عمل کے آخری دن بھی روزہ رکھیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ جو لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ نہ رکھیں۔ جو مریض ہے ان کو دوائی دودھ سے لینی پڑتی ہے تو ان دنوں میں آپ دوائی پانی سے لے لیں یا دوائی کو آپ ترک کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو 10 دن آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ عمل بدھ کے دن شروع کرنا ہے، آپ نے پرہیز منگل کے دن سے شروع کر دینا ہے۔ عمل پڑھنے کے لیے آپ نے ایک جگہ خاص رکھنی ہے، ایک وقت خاص رکھنا ہے، چاہے آپ صبح کا وقت رکھ لیں، چاہے آپ رات کا وقت رکھ لیں، چاہے آپ دوپہر کا وقت رکھ لیں۔ کوشش یہ کریں کہ ایک نشست کے اندر 4000 مرتبہ پڑھیں۔ جو لوگ 4000 مرتبہ ایک نشست میں نہیں کر سکتے تو وہ 2 نشست بھی کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، مگر جگہ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ ناظرین یہ بات یاد رکھیں، جتنے اسٹوڈنٹ جو بتایا جائے وہ کرے، ایکسٹرا سوال اپنے طرف سے نہ نکالے۔ مثلا مصلی ایک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، میں نے تو آپ کو نہیں کہا، میں نے جگہ کا کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا یہ کرنا ہے کہ آپ نے جس دن عمل شروع کرنا ہے اس دن عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے تازہ غسل کر لینا ہے، کپڑے صاف ستھرے پہن لینے ہیں، عطر استعمال کرنی ہے۔ عطر عود کی، عنبر کی، مشک کی یا گلاب کی آپ استعمال کریں۔ جو عطر نہیں لے سکتے، جن کے پاس عطر نہیں ہے، وہ عرق گلاب خرید کر لے آئیں۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے اوپر بھی تھوڑا چھڑک لیں، اور جس جگہ پر عمل کر رہے ہیں یا مصلی بچھا کر عمل کر رہے ہیں تو اس مصلی پہ بھی تھوڑا چھڑک دیں، یعنی خوشبو ہو جائے۔ اب عمل شروع ہونے سے پہلے آپ نے ان کا توشہ دینا ہے۔ توشہ کیا ہے جناب؟ توشہ ہے آپ نے 1 چٹانک بادام لے لیں گے، 5 عدد گلاب کے پھول لے لیں گے، 1 عطر کی شیشی لے لیں، عطر نہ ملے تو عرق گلاب 1 شیشی میں بھر لیں، اور آپ 1 چٹانک بادام، 1 چٹانک کشمش، 1 چٹانک جو ہے آپ الائچی، یہ 3 چیزیں لے لیں۔ اگر ایک چٹانک نہیں لے سکتے تو 7 بادام لے لیں، 7 دانے کشمش کے لے لیں اور 7 دانے الائچی کے لے لیں، 1 عطر کی بوتل لے لیں، 2 اگربتی لے لیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے عرق گلاب کی بوتل، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوگی۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف اور آپ فاتحہ جو پڑھ سکتے وہ پڑھ کے اس تمام کا ثواب تمام ان موکلان کو اور ہمارے سلسلے کے بزرگوں کو ایصال کر دیں گے۔ اب آپ عمل شروع کر دیں۔ عمل شروع کرتے وقت کوشش کریں کہ آپ کے پاس تسبیح اگر ہو تو عقیق کی ہو تو بہت اچھی بات ہے، بلیک ہو یا براؤن ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے تو آپ کاؤنٹر پہ بھی کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ تسبیح پر کریں کیونکہ اس تسبیح میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔
اسی طرح آپ عطر کا استعمال کریں گے، اگر عطر نہیں ہوگا تو عرق گلاب، روزانہ تازہ وضو کریں گے، آپ پڑھیں گے پاک صاف جگہ پر پڑھیں گے، جس جگہ عمل پڑھ رہے ہیں دو باتوں کا خیال کرنا ہے، حائضہ عورت نہیں آنی چاہیے وہاں پر، حائضہ عورت ناپاک عورت اس مقام پر نہیں آنی چاہیے، آپ اپنے بیڈ روم میں یہ عمل نہ کریں کوشش کر کے، اور کوشش کر کے عمل بیڈ روم میں نہ کرے، ایسی جگہ کرے جہاں پر چھوٹا بچہ اور حائضہ عورت نہ آئے، اور کوشش یہ بھی کرے کہ گدھے کی آواز بھی جس مقام پر نہ آئے، ایسے مقام پر، اس میں راز ہے، کبھی ہم بڑی تفصیل سے اس پر بات کریں گے، جو چلوں میں لوگوں کو کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ تو حائضہ عورت اس مقام پر 10 دن تک نہ آئے، مکمل پرہیز کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 10ویں دن جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو آپ 11ویں دن کی عصر کی نماز کے بعد اپنے پرہیز کو کھول سکتے ہیں۔ پھر اس کو ورد میں کتنا رکھنا ہے، تو ورد میں اس کو کم سے کم 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس کو ورد میں رکھیں، زیادہ سے زیادہ 360 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، انشاءاللہ اس کی بے پناہ برکتیں آپ دیکھیں گے۔ اس میں تسخیر عجیب قسم کی ہے۔ دوران عمل اگر کوئی مخلوقات آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، آپ نے کسی سے کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی کیفیات ہوتی ہیں کوئی کلام نہیں کرنا، آپ نے اپنے عمل پر توجہ دینی ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل 1.5 گھنٹے میں بآسانی پورا ہو جائے گا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے جب پہلا دن ہوتا ہے تھوڑا پریشر ہوتا ہے، دوسرے دن تیسرے دن آپ ریلیکس ہو کے کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ناد علی کبیر لوگوں نے کیا، اسراف عامر کیا، اور بڑے بڑے اعمال لوگوں نے کیے، یہ تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ناظرین، مکمل سرپرستی اور نگرانی ہوگی۔ دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس جو ہم نے بتایا ہے بینیفٹ آپ کو 15 کے نقش کی زکوٰۃ، آتشی، آبی، خاکی، بادی چالوں سے، چاروں چالوں سے آپ نے ان نقوش کو لکھنا ہے۔ اسکرین پر آپ چاروں چال دیکھ رہے ہیں اور گروپ میں آپ کو سینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ 45 نقش، آتشی چال 45، آبی 45، خاکی 45، بادی، یہ آپ نے 9 دن تک کرنا ہے۔ آپ نے 9 دن تک کرنا ہے، بڑا زبردست اور مؤثر عمل ہو جائے گا آپ کی یہ نقوش کا بھی۔ جو چالیں ہم نے دیے اسی انداز میں لکھنا ہے۔ اب اس کو آسان کرنے کے لیے آپ کھانے نہیں بنا سکتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، مصروف آدمی ہیں، آفس میں ہوتے ہیں، مدرسے میں ہوتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں کہ ایک پیپر پر آپ پہلے ہی کھانے بنا لیں، ان کی فوٹو کاپیاں کروا لیں، یہ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں۔ نقش کس پین سے لکھنا ہے، بہتر یہ کہ آپ بلیک سے لکھ لیں، بلیک پین سے لکھ لیں، بلیک پوائنٹر سے یا بلیک انک والے پین سے آپ اس کو لکھیں گے۔ روز کے روز نقش لکھ کر جمع کرتے رہیں۔ جب آپ کا نقش کا زکوٰۃ کا عمل پورا ہو جائے، فاتحہ دیں، موکلان کو اصال کریں، اور اب آپ کیا کریں، 1.25 کلو آٹا لے کر گوندیں، اس آٹے کے اوپر یہی عمل عجیب یا جبرائیل یا دردال یہ والی عظیمت کو 360 مرتبہ دم کریں۔ ان نقوش کو کاٹ کر اس آٹے میں یوں ڈال دیں، مکس کر دیں، اور وہ آٹے کی گولیاں بنا کر دریا میں، نہر میں، پانی میں بہا دیں۔ اچھا، اب کسی کو یہ مقام میسر نہیں ہے تو وہ کیا کرے جناب، تو وہ کیا کرے، وہ پھر کھڈا کھود کے ویرانے میں جا کر وہ دبا دے۔ اب کوئی یوکے میں رہتا ہے، وہ دبانے کا کام بھی نہیں کر سکتا، تو بہتر یہ کہ پانی میں بہا دے، ورنہ جہاں پر اوراق رکھے جاتے ہیں وہاں پر جا کر ان نقوش کو رکھ دے۔ یہ 10 دن میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ ایک کرنا چاہتے ہو، آپ اصل عمل عزیمت کا ہے، ہم نے ایکسٹرا بونس کے طور پر آپ کو نقش کی زکوٰۃ ادا کرا رہے ہیں، تو آپ نقش کی نہ کریں، کوئی بات نہیں، پھر کبھی زندگی میں ٹائم ملے میری طرف سے اجازت ہے، جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہے وہ پھر کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمل پہ خاص آپ نے توجہ دینی ہے، ہر قسم کا پرہیز کرنا ہے، اور ممکن ہو، میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ پہلے 1 دن پہلے پرہیز کریں گے، ٹھیک ہے، اور 2 رکعت نماز نفل شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھ لیں، اور آخری دن شکرانے کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس نیت سے انشاءاللہ اللہ کی ان مخلوقات کو باذن اللہ تعالی، جو اللہ نے ان کو طاقت و قدرت دی ہے، آپ یہ کریں گے عمل، تو انشاءاللہ یہ آپ کے معاون و مددگار ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میں نے مکمل طریقہ بتا دیا ہے، تعداد بھی بتا دی ہے، نقش کو آپ نے اسکرین پر بھی دیکھ لیا ہے، عمل بھی آپ کو بتا دیا ہے، پرہیز بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ گروپ میں سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، تاحال یہ کہ آپ کو کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک سوال اکثر آتا ہے، دوران عمل اگر حاجت ہو جائے
یا واش روم جانا پڑ جائے تو کیا کیا جائے؟ تو بھائی آپ خاموشی سے اٹھ جائیں، اپنے دل میں نیت یہ کریں، باقاعدہ کسی کو بول کے جا رہے ہیں جیسے کہ میں وضو کے لیے جا رہا ہوں، میں رفع حاجت کے لیے جا رہا ہوں، اور آپ جائیں درمیان میں کسی سے کلام نہ کریں، پھر آ کر وہیں سے عمل شروع کر دیں۔ وظائف اور اعمال میں درود شریف کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لیں اللہ کے کلام کی نیت سے، اور عمل کو آپ شروع کر دیں۔ اور بہتر یہ کہ تسبیح پر پڑھیں، عطر کا استعمال کریں، توشہ آپ نے پہلے دن دینا ہے، آخری دن آپ نے فاتحہ دینی ہے، کسی بھی میٹھی چیز پر، کھیر پر، سفید چیز پر، کلاکند پر، سفید چاول کھیر کے بنا کے اس پر دے دے، تو بس یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے کہ جو بہنیں ہماری اس عمل کو کر رہی ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں، اگر ان کے مخصوص ایام ان دنوں میں آ رہے ہیں تو پھر وہ عمل کو شروع نہ کریں، کیونکہ 10 دن آپ کو چاہیے، اور اگر شروع کرتے ہوئے مخصوص ایام آ گئے تو پھر فاتحہ دے کے عمل کو ترک کر دیں۔ صرف ان کو استثناء ہوگا کہ وہ بعد میں عمل کر سکتے ہیں، نگرانی ہم کریں گے ان کی۔ خواتین بے دھڑک عمل کریں، کوئی پریشانی کی، کوئی خوف و خطر کی بات نہیں ہے، اگر آپ کے چھوٹے بچے بھی ہیں تب بھی کوئی خوف و خطر کی بات نہیں ہے۔ ہاں 10 دن میں آپ نے بھی ہسبینڈ سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ ترک حیوانات میں میاں بیوی کے رشتے کا جو تعلق ہے یہ بھی پرہیز میں آتا ہے۔ اللہ کریم تمام اسٹوڈنٹ کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ کریم تمام اسٹوڈنٹ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی ہم اس کے استعمالات پر بھی آپ سے گفتگو کریں گے، پہلے آپ اس عمل کو کر لیں۔ اب تک لوگ بھی جن لوگوں نے جوائن نہیں کیا ہے، ایسا نہ ہو محروم رہ جائے، بعد میں جو لوگ ان دنوں کے گزر جانے کے بعد مجھ سے اجازت مانگیں گے معذرت کے ساتھ، چاہے وہ علماء کرام ہو، مفتیان کرام ہو، حفاظ ہو، یا کوئی بھی ہو، انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے۔ یہ موقع اچھا ہے، ابھی بھی ٹائم باقی ہے، آپ ایڈمیشن لیں اور اس عمل کو جوائن کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھیں، آگے ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ لوگوں میں ذکر و اذکار، ورد و وظائف کے لیے ایک جذبہ بیدار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔